عرس امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سبحان اللہ، سنیوں کی جان، سبحان اللہ، احمد رضا خان سبحان اللہ، علیہ الرحمت والرضوان کہ 108 سالہ عرس پاک میں یہ فقیر اشرفی و گدائی جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی حاضر ہے۔ بریلی مقدس میں تو بارہا کئی بار حاضری ہوئی، لیکن یہ میری ایک دیرینہ خواہش تھی، ایک خواب تھا، ایک سپنا تھا کہ کب امام عشق و محبت کے عرس پاک میں حاضری ہو۔ پچھلے کئی سالوں سے حضور تاج ملت شہزادہ اعلی حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ منان رضا خان صاحب قبلہ حکم فرماتے رہے، مگر شاید یہاں آنے کے لیے دعوت نیدرلینڈ میں موصول ہونا، یہ اس میں جو ندرت تھی کیا بات ہے، اسی ندرت کا انتظار تھا۔ ماشاءاللہ، جب برسر ممبر حضرت نے حکم دیا تو میں نے لبیک کہتے ہوئے کہا انشاءاللہ اس سال عرس رضوی میں ضرور۔ سبحان اللہ، میں حضور صاحبزادہ والا شان حضرت سمنانی میاں کا بھی مرہون منت ہوں اور مشکور ہوں کہ یہاں آنے سے لے کے اسٹیج تک پہنچنے تک انہوں نے اخلاقیات کے باب میں ایسے ایسے سطور پیش کر دیے کہ یہ پورا منظر جو ہے وہ بقعہ نور نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، اتنی گرمی میں بھی سب کچھ نیگوشیبل رہا، بلکہ دل کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ گرم ہو۔ جب احمد رضا کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے۔ اسٹیج پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذویل احترام، اور بالخصوص میرے انتہائی ہردل عزیز، میرے رفیق، میرے یار جناب مولانا امین القادری صاحب قبلہ سید صاحب سے میں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی، بلکہ ان کے لیے یہ تھا کہ یہ پہلے بولیں گے، میں بعد میں بولوں گا، لیکن دامن وقت میں جو گنجائش بالکل نہیں اس کا انہوں نے خیال کیا، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اب آئیے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے ایک تازہ ترین منقبت کے چند اشعار، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیونکہ جن کا عرس ہم منا رہے ہیں یہ صرف احمد رضا خان نہیں، مصطفیٰ کے نعت خان بھی ہیں، ثانی حسان بھی ہیں، چلتا پھرتا قرآن بھی ہے۔ حق ہے، واہ واہ واہ، اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام واہ مچا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد رکھیے میری نظر جتنی اس سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی رہے گی، کیونکہ مجھے رات ہی میں تقریباً 1:30-2 بجے تک دہلی پہنچنا ہے۔ دہلی سے یہاں کے سفر میں چند اشعار ہوئے تھے، بس اسی سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا۔ علماء کرام کی توجہ دیکھیے گا، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علم و حکمت کا وہ بحرے بے قرار احمد رضا، کیا بات، زندہ باد، واہ واہ واہ، حق ہے، واہ واہ، تالاب نہیں، دریا نہیں، ندی نہیں، بحر بے قرار۔ علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، اہل سنت کا وہ میر کارواں، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی، کارواں احمد رضا، اور ہند کی دھرتی کا
ہند کی دھرتی کا ہر مفتی کہے گا خشتر اے امام اعظم ہندوستان احمد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد امام اعظم ہندوستان احمد رضا. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، برملا آقا کو بولا غیب دا احمد. کیا بات زندہ باد زندہ باد کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. بالکل اجلت میں یہ کلام کہے ہیں اور اچھی بہتر تعبیر آ سکتی تھی، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کہلوا رہا تھا بس اسی کا فائدہ. شعر دیکھیے گا، میں تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ عشق کے سب بامدد. ایک شعر اور رہا، وہ شعر جو سب سے خاص ہے، اور میں اس شعر پہ حضور تاج ملت ان کی خاص توجہ تاج المشائخ پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ منکروں دونوں کو پڑھ لو، پوری توجہ، منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا. منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا. ارے تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد. حضور تاج العلماء، حضور تاج ملت، عرس اعلی حضرت. منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا. تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد. زندہ باد زندہ باد کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہے اور کہاں احمد رضا. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا. وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا. زندہ جاوید وہ حق کا نشان زندہ باد. زندہ جاوید وہ حق کا نشان احمد رضا. وقت بہت کم ہے، پھر یہ کلام میں انشاءاللہ ڈال دوں گا سوشل میڈیا پہ، پورا پڑھیے گا. مقطع سننے تیزی سے کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے. کیا ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. دیکھیے گا دعا مانگی ہے، اس سے زیادہ چیزیں مانگ نہیں سکتا تھا کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے. نور بھی بن جائے ان کا نعت خواہ احمد. زندہ باد
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان کا نعت احمد رضا، واہ واہ واہ، رضا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اب جی لگا شہزادہ اعلی حضرت حضور سیدنا علی میاں صاحب قبلہ، اب جی لگا کہ وہ درود پاک پڑھیں جی لگا کہ جسے صاحب عرس اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ بالکل کشا کشا ماحول ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 سال قبل جب میرے والد گرامی یہاں شرف باریابی حاصل کی تھی انہوں نے، وہ تاریخ بھی دیش میں نہیں ودیش میں طے ہوئی، اور اس وقت حضور شہزادے اعلیٰ حضرت قبلہ منان میاں نے کہا، اور میں نے والد صاحب سے ذکر کیا، اور والد صاحب نے ویڈیو کال پر جو ہے وہ ہیلو تاریخ کو منظور بھیا، یہ ساؤنڈ سسٹم چلانے میں دقت ہو رہی ہے، ذرا سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ، برائے مہربانی سامنے سے ہٹ جائیں۔ آگے کئی راؤنڈ ہے اس لیے اچھا ساؤنڈ ہے۔ تقریروں کے لیے تو ہم لوگوں کو ممبر روز ملتے ہیں، مگر یقین جانو آج یہاں ہم لوگ تقریر، خاص کر میں تو بالکل تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی عاشقوں کا جو رجسٹر آج تیار کیا جا رہا ہے، بس اس میں اپنا نام لکھانے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، وہ ایسا عاشق جو عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ، ایسا لور جو لور بھی ہے، بھی لورڈ بھی ہے، ایسا چاہنے والا جو محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ایک خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کے حصے کو پڑھا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کا نام اس آیت میں نظر آیا، اسی لیے میں نے اس کی تلاوت کر دی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، بے شک، اللہ کی رضا سب سے بڑی، سب سے مہان، بے شک، سب سے عظیم ہے، سب سے لاجواب۔ کیا بات، رضا یعنی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا یہ ہر رضا سے بہتر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ایک اچھا طالب علم اسے کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے استاذ کو راضی کر لے۔ ماشاءاللہ، اچھی اولاد اسے کہتے ہیں جو اپنی سیوا سے، اپنی لگن سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اچھا مرید بھی وہ کہلاتا ہے جو اپنے تعلق سے، اپنی محبت سے اپنے پیر کو راضی کر لے، مگر اچھا بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنے خدا کو راضی کر لے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ الحمدللہ، بے شک، اب یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی رضا اسی میں ہے جس میں احمد کی رضا، کیا جملہ ہے حضور، یعنی جس سے نبی راضی اسی سے خدا راضی۔ سبحان اللہ، اس کو یوں سمجھو کہ جیسے حضور تاج ملت تشریف فرما ہے، اور دوسری طرف جو ہے مولانا امین القادری صاحب، میں ان دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے اردو میں کہوں، غور سے سنیے گا بریلی والوں، اگر میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کرو، تو گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کہیں گے حضرت یہ کون سا انصاف ہوا؟ حق دو کا ہو تو راضی بھی دو کو کرو، جی حضور، ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی بولیے ہوتا، نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اب آؤ دیکھ قرآن کا فیصلہ سن، واہ، اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا۔ آہا، کیا بات، علماء جانتے ہیں یہاں واحد مذکر کی ضمیر ہے جبکہ مرجع دو ذات ہے۔ ان یرضوا ہما نہیں ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے، یعنی راضی کرنا ہے ایک کو۔ ذرا سوچو، ایک طرف ذات جلالت، ایک طرف ذات رسالت، ایک طرف بنانے والا، ایک طرف بننے والا، ایک طرف کھلانے والا، ایک طرف کھانے والا، ادھر محب، ادھر محبوب، ادھر چاہنے والا، ادھر چاہت، ادھر رب، ادھر بندہ، ذات دونوں کی ایک الگ، صفات الگ، سب کچھ الگ، مگر راضی ایک کو کرنا ہے۔ اس مسئلے میں بڑے بڑوں کے قلم پھسل گئے، مگر میرے رضا، تیرے رضا، ہم سب کے رضا نے ڈنکے کی چوٹ پہ جب ترجمہ کیا تو کہا سن، یہاں اسے سے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات مراد ہے، جس سے نبی راضی اس سے خدا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف۔ بالکل سائنٹیفک انداز سے سمجھو، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، ہوا سے خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی پسند نہیں جان سکتے، کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں، اور راضی اسی کو کرنا ہے۔ اب کیا کیا جائے تو آواز آئی، محبوب کا دامن تھام لے۔ ارے یہاں یہ نہ دیکھ کہ کون محب ہے کون محبوب، یہاں میرا تیرا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا، سن، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ عشق محبت، عشق محبت، کیا بات ہے حضور، سبحان اللہ۔ اور اسی فلسفے کو ان کے تلمیذ رشید میرے دادا جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مخدوم ملت محدث اعظم ہند نے یوں کہا کہ مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ بہت اچھے یار ایک چھت پہ توجہ چاہوں گا، چھت پہ ہم بغیر زینے کے نہیں جا سکتے، اور اللہ تک بغیر مدینے کے جا۔ یہی فکر رضا، یہی شان رضا کہ الجھے ہوئے مسئلوں کو ایسا سلجھا دیا کہ دنیا سمجھ گئی کہ اب اگر مصطفیٰ یعنی احمد کی رضا حاصل کرنا ہے تو احمد رضا کا دامن تھام لو، کیونکہ یہی تمہیں بریلی سے مدینے کا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ بات بڑی مشہور ہے، لیکن مجھے عنوان بھی کم و بیش کئی لوگوں سے یہی دیا گیا۔ شروع کرتا ہوں اشرفی میں، تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل، میں نے کہا نا تقریریں تو روزانہ کسی نہ کسی ممبر پہ ہوتی ہیں، آج بس نام لکھوانے بیٹھا ہوں تو اسی تصور میں ڈوب کے سننا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد الانام خاتم الاکابر حضرت سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی ماں رہروی سے اجازت لے کر دہلی کی طرف جا رہے تھے۔ اس واقعے کو میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد محدث اعظم سے سنا۔ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ دو واسطوں کے ساتھ یہ واقعہ، اس لیے کسی کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں، پوری توجہ کے ساتھ نکل پڑے۔ پیر و مرشد نے روکا، کہا احمد رضا جا تو رہے، یہ کچھ تبرکات ہیں، جب نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ پہ جانا تو مسجد کے شمال پر ایک قلندر بیٹھا ہے، اسے یہ تبرک دے دینا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ کہا سنو، جا تو رہے ہو لیکن جس قلندر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ غوث اعظم کا بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، بیٹا ہے۔ اور سنو، وہ ہم شکل غوث اعظم، یعنی وہ غوث اعظم کی طرح لگتا نہیں ہے، دکھتا ہے، خد و خال میں نظر آتا ہے، چہرے کی بناوٹ میں نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ مکمل طور پہ ہم شبیہ نہیں، ہم شکل غوث اعظم۔ میرا سلام کہنا اور یہ تبرک دے دینا۔ واقعات موجود ہیں میرے دوست۔ فاضل بریلوی نے جیسے ہی قدم رکھا تو بالکل وہیں بیٹھا ہوا دیکھا اس قلندر کو جہاں مرشد گرامی نے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سلام کیا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی جیلانی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سر اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے سلام کیا
نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ فیس بک ہے، بس نظروں میں مکالمہ ہو گیا۔ مسکرا کے کہا مریرہ شریف سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں حضور؟ مریرہ شریف سے حاضر، چہرہ ایسا درخشیدہ، اتنا چمکتا ہوا کہ فاضل بریلوی ایک ہی سر میں بے ساختہ دو مصرے کہہ دیے۔ کہا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ حضور محدث اعظم ہند نے اپنے نانا اشرفی میاں کے ان دو مصروں کو جب پڑھا تو بریلی جب پہنچے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اس پر تضمین کی، وہ بھی ہندی زبان میں، اور یوں کہا توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں۔ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوب۔ یہ واقعہ تو آپ سنتے آئے ہیں، لیکن اس سے پیغام کیا نکلا؟ بالکل کلیئر کر پیغام یہ ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں بریلی کو پہچاننا ہے تو سادات کی چوچا کی آنکھوں سے دیکھو، اور سادات کی چوچا کو پہچاننا ہے تو احمد رضا، واہ زندہ باد، واہ واہ واہ۔ وہ احمد رضا کی آنکھ جب کسی سید پہ پڑی تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ احمد رضا جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے وہ احمد رضا جو سیدوں کا دامن تھام کر 10-20 سال نہیں، ساری زندگی نہیں، بلکہ قبر بلکہ حشر، یہاں تک کہ جنت تک کے لیے دعا مانگے تو یوں کہے کہ یا رسول اللہ تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ واہ زندہ باد، آمین۔ اور یہ واقعہ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ میں خود نقل فرمایا ہے کہ امام ربانی عارف حقانی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ سرکار کلا کے والد، اور آسان کر دوں محدث اعظم ہند کے سگے ماموں بھی اور پیر و مرشد بھی، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے۔ ان کے بارے میں یہ روایت انتہائی مشہور ہے کہ جب آپ بریلی آتے تھے فاضل بریلوی شیرنی مگا کے فوراً میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے، اور جانتے ہیں جب وہ تقریر کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے۔ اپنی نقاہت کے ایام میں بھی احمد رضا فاضل بریلوی اللہ اکبر کھڑے ہو کے سنتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ سب کی تقریر تو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ احمد اشرف کی کھڑے ہو کے کیوں؟ تو کہا جب یہ سید صاحب خطاب کرتے ہیں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آئے ہائے، وہی احمد اشرف اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کے 21-22 سال کی 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی۔ جی محدث اعظم تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بالکل چمک چکے، منطق ہو، فلسفہ ہو، فقہ ہو، حدیث و اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر سب پڑھ چکے تھے، بلکہ محدث صورتی سے اور شاہ عبد المقتدر بدایونی سے تو محدث کی سند بھی لے چکے تھے۔ لیکن احمد اشرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نے بہت علم حاصل کیا ہے، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی، میں تجھے سنیوں کے امام کے پاس لے جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے پاس۔ آج کا کوئی مولوی مولانا ہوتا تو کہتا واہ اتنا بڑا عالم پڑھ کے بھی آیا ہے اور میرے پاس آیا، لیکن الملفوظ کے الفاظ میرے دوستو گواہ، جیسے سلطان الواعظین نے کہا یہ میرے بھانجے سید محمد کی چوچوی ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، بس آپ مشق افتاء کرا دیں اور اپنے دارالافتاء میں انہیں ملازمت پہ رکھ لیں، اور اپنے ادارے میں معین المدرسین کی حیثیت سے مناسب سمجھے تو پڑھانے کی اجازت دیں۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی جملہ سنو،
सामने गौसे आजम का पोता वाह आला हजरत अपने मनसबे इफ्ता पर फरमाते हैं, सैयद मोहम्मद की छोचू, अरे ये तो मेरे शहजादे। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा हूं, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा, ये मेरे क्या है, जोर से बोलो, शहजादे। ये तो मेरे शाहजादे हैं। मेरे पास जो कुछ भी वो इन्हीं के जद्दे अमजद सैयदना गौसे आजम का सदका और अतिया। वाह वाह अगर मैंने शहजादे को कुछ पढ़ा दिया तो मैंने कुछ एहसान नहीं किया, बल्कि इन्हीं के घर की चीज इन्हें लौटा दी। वाह, क्या बात, क्या इश्क़ आले रसालत था। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, और ये वाक़या भी मौजूद है बहुत कई किताबों में, हयात मुहद्दिस आज़म ने मुनासखे का, मीरास का एक मसला लेके कहा कि जिस जमाने में मैं बरेली में था, एक मसला बड़ा बहुत पेचीदा मेरे सामने आया। मसला ये था कि 15 लोगों की पुश्तों का, यानी उनके वो मर गए और उनके 50 वारिसीन थे, उनमें जायदाद बांटना। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि फजर की नमाज से लेकर के असर तक मैं मेहनत करते 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 मैंने ये मसला लिखा, कागज पे लिख के लाया, अपने उस्ताद गिरामी आला हजरत को दिखाया। आला हजरत ने कहा, सवाल बताओ, मसला मत। क्या बात, सवाल पूछा। हाथ में फाजिल बरेलवी के छड़ी से निशान लगाया और 15-20 मिनट तक कुछ ऐसी लकीरें बनाई जो सिर्फ फाजिल बरेलवी ही जानते थे, और बना के कहा, शहजादे अब दिखाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, तूने फला को इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, उसको इतना दिया। मुहद्दिस आज़म फरमाते, मेरे पाँव में ये सुन के कपकपी आ गई कि जिस मसले को मैं 10 घंटे तक हल करने के बाद लाया था, मेरे रज़ा ने 10 मिनट में। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान आला हजरत असमत इमाम अहमद रजा खान, सुभान अल्लाह। एक वाक़या और भी बड़ा मशहूर है, और इसकी शोहरत का आलम यह है कि लोग अपने अपने अंदाज से इसमें लगा लगा के भी बयान करते हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि आला हजरत की दरसगाह में जब मुहद्दिस आज़म आए, तो मुहद्दिस आज़म की ज़हानत और फतानत पर आला हजरत को बड़ा कामिल एतमाद। आपके शागिर्दों में 3-4 ऐसे थे कि वो कुछ लेके आते थे, आला हजरत पढ़ते थे, दस्तखत कर देते थे, मसला सही से। उन्हीं में हुजूर सदरुल फाजिल, उन्हीं में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्हीं में मुहद्दिस आज़म हिंद, उन्हीं में सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब। मुहद्दिस आज़म का मामूल ये था कि असर और मगरिब के बीच में टहलने के लिए बाजार चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, कभी पान खाने के लिए चले गए। किसी ने आला हजरत से शिकायत की कि हजरत सैयद साहब जो हैं बाजार जाते हैं। कहा, अच्छा मैं इनको रोकता हूं। आपने न कुछ बोला, न कुछ कहा, न कुछ सुना। जैसे ही मुहद्दिस आज़म बाहर निकले, आला हजरत आगे बढ़ के लपक के आपकी दस्तबोसी फरमा दी, हाथ चूम लिया। ये मंजर ऐसा था कि जितने लोग बाजार में थे देख के शशदरो हैरा कि या अल्लाह, ये मामला क्या है, हकीकत क्या है। खैर आला हजरत तो लौट के चले गए, लेकिन उसके बाद मुहद्दिस आज़म का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब निकलते थे लोग हाथ चूमते थे, और ये सोच के कि जब फाजिल बरेलवी ने हाथ चूमा है तो जरूर ये कोई खास होंगे। इतना हाथ चूमा, इतना हाथ चूमा कि बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ समझाए मुहद्दिस आज़म ने बाहर निकल। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके अदब का आलम ये, जिसके एहतराम का आलम ये कि अगर उनसे पूछा जाए कि सैयद साहब अगर मेरे पास पढ़ें और वो सबक ना सुनाएं तो दूसरे लड़कों की तरह हम उन्हें मार सकते हैं, तो आला हजरत जवाब दें, याद रखो मौलाना, नसब का एहतराम वाजिब है। अगर मारना है और मारने के बगैर कोई चारा नहीं है तो डंडा धीरे से लगाना, और ये सोच के लगाना कि शहजादे के हाथ पे धूल लग गई है, मैं उसे झाड़। अल्लाह अल्लाह, क्या इश्क था, अल्लाह, क्या इश्क आले रसालत था, क्या मोहब्बत थी, क्या ताल्लुक था, क्या प्यार था, क्या राबता था। 1986 तक इसी मेंबर पर मेरे वालिद हर साल उर्से रज़वी में आया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आशिक का उर्स है, माशूक को आना है, मुहिब का उर्स है, महबूब को आना है, चाहने वाले का उर्स है, चाहत को आना है। काबिल मुबारकबाद मौलाना मन्नान रजा
نے عشق کے رشتوں کی تجدید کر کے یہ دکھا دیا کہ جس طرح دنیا لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکی کہ چوچے کو بریلی سے الگ نہ کر سکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ اعلی حضرت شہزادہ محدث اعظم ہند عرس رضوی. کون احمد رضا میرے دوست؟ اعلی حضرت کی ایک بات اور بھی ہے، میں توجہ چاہوں گا علماء کی. جو جیسا تھا، جس کا جیسا مبلغ علم تھا، اسی حساب سے اس نے اعلی حضرت کو پہچاننے کی کوشش کی. مفتی صاحب تھے تو کہا اعلی حضرت تو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے. منطقی ہے، وہ تو اپنے وقت کے ابو علی سینا اور فارابی اور ارسطو، جس نے جیسا جس کا ظرف تھا اسی حساب سے احمد رضا کو سمجھا. مگر میں آپ کو بتاؤں، اعلی حضرت کی شاعری کی ڈائری جب اٹھاؤ گے اور بخشش کے حقائق کے نمونوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے عارف بھی تھے، جتنے بڑے وہ مفتی تھے اتنے ہی بڑے صوفی بھی تھے، جتنے بڑے وہ فقیہ تھے اتنے ہی بڑے فقیر بھی تھے، اور جتنا علم ان کے اندر تھا اتنے ہی بڑے وہ قلندر بھی تھے. اسی لیے جن کے پاس نور والا علم نہیں گیا وہ سوخت ہو گئے. جن کے پاس نور والا علم آیا اس نے نبی تو نبی کے بچوں کو بھی کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک مرید حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، یہ واقعہ بعض نے نجم الدین کبرا کی طرف بھی منسوب کیا. ابو علی شاہ قلندر، حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مرید تھا. اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں حج کرنے. کیا؟ ایک بڑے اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں، شاید پہلی بار سنو. میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو. کہا حضور آپ بھی چلے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. ہاں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرا تصور کرنا میں آ جاؤں گا. جاؤ، مکے میں جس طرح چاہے نہ رہنا. توجہ، خدا دیوانہ باشی، دو کپڑے میں لپٹ کے گھومنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدینے جب پہنچنا تو حد ادب. وہ دیار حبیب ہے، وہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانس سے بھی حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے. ادب کرنا، مدینے کے در و دیوار کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا بلکہ کتا اور بلی کا تو بہت ادب کرنا. مرید چلا گیا. اتفاق سے اس زمانے میں تو ایسا مدینہ نہیں تھا جیسا اب دکھتا ہے، کھجوروں کے نخلستان میں گھرا ہوا سرکار کا گنبد خضرا. ٹہنیوں سے جو ہے جالی بنی تھی، اس وقت یہ بھی نہیں تھا ترکیوں والا. تو کھڑے ہو کے سلام پیش کر کے جیسے الٹے پاؤں لوٹنا چاہا، ایک کتا جو ہے چھوٹا سا، اس کی پیٹھ پر اس خادم کا، اس مرید کا پاؤں پڑا اور اس سے وہ زخمی ہو گیا کیونکہ جوتا اس نے جوتا پہن لیا تھا. نکلتے ہوئے زخم اتنا گہرا تھا کہ کتا پے پے کرتا ہوا آگے بڑھا. اس خادم نے اس کتے کو 3 دن تک تلاشا کیونکہ پیر کی بات یاد آ گئی. بمشکل تمام وہ کتا ملا تو اس نے اس خادم کی پیٹھ، اس کتے کی پیٹھ پر مرہم لگایا، پٹی لگایا، اسے رخصت کیا. کچھ مہینوں کے بعد جب وہ اپنے وطن لوٹا اور پانی پت میں اپنے مرشد سے نظر ملائی تو مرشد کے چہرے پہ جلال، غصہ اور جلال کی وجہ سے منہ پھیر لیا. جب ناراضگی کی وجہ پوچھی تو پیر نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرنا، تو نے اسے زخمی کر دیا. تجھے پتا اسے کتنی تکلیف ہوئی. اتنا سننا تھا تب تک خادم بولا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنا سنتے ہی آپ نے اپنا کرتا پھاڑا اور پیٹھ دکھائی. کہیں نادان، وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا. وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا. یعنی قلندروں کی زبان میں، صوفیہ کی زبان میں، مجازیب اور سالکین کی زبان میں یہ استعارہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے میں مدینے کا کتا ہوں تو مطلب وہ اپنی قطبیت کا اعلان کر رہا ہے، قلندریت کا اعلان کر رہا ہے، ولایت کا اعلان کر رہا ہے. ذرا احمد رضا کی
کی ظرافت دیکھ اپنا مقام بیان کر دیا. کوئی سمجھ نہیں پایا اور یوں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی. کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ. جتنے بڑے وہ عالم تھے نا اس سے بھی بڑے وہ عارف تھے. اسی لیے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، اس روایت کے تو گواہ میرے دادا محدث اعظم کچوچا شریف میں وضو کر رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے رونے لگے. آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا. قطب الارشاد اس نے کہا جس کی قطبیت پر سب کی تصدیق ہے، وہ احمد رضا کو مجدد اعظم نہیں قطب الارشاد کہہ رہا ہے، انہیں اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے. اب تو سمجھو یہ منبع کتنا روحانی. ارے تم لڑا لڑا کے اپنا سر پٹک پٹک کے زخمی ہو جاؤ گے. احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے. سیدوں حق ہے. کیا بات ہے. آخری بات، کیونکہ دستار کے لیے بچے بھی آ گئے ہیں اور میرا بھی وقت بالکل مکمل ہو گیا. توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھنا ایک ایسی مجمع البحرین شخصیت کہ 2-4-10 جلسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 2-4 نمبروں سے بھی کام نہیں چلے گا. سب سے پہلے یہ سوبھاگیہ بھی سلسلے عالیہ اشرفیہ کو حاصل ہوا جب ماہنامہ المیزان میں امام احمد رضا نمبر آیا. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ لفظ تو شیعوں کا ہے، شیعہ لوگ اپنے پیشوا کو امام کہتے ہیں، ہم کیسے امام کہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھیے، آپ نے امام کیوں لکھ لیا؟ تو اس وقت حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے جواب دیا تھا آج میں لکھ رہا ہوں، دیکھنا وہ دن دور نہیں کہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کے یورپ تک ہر جگہ امام امام. زندہ باد، زندہ باد. کیا بات ہے. That was the great gift from کچوچا شریف. یہ ہم نے دیا تھا. ہمیں لڑانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہ اشرفی ہیں کہ ہم اسے اشرفی مانتے ہی نہیں جس کے دل میں عشق احمد رضا نہ ہو، جس کے دل میں احمد رضا کی محبت کی چاشنی نہ ہو. ہم احمد رضا تو وہ شخصیت ہے جنہیں میں نظیر نہیں نظریہ کہتا ہوں، عالم نہیں علم کہتا ہوں، فقہ نہیں فقیہ نہیں سراپا فقہ کہتا ہوں، جنہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمیذ رشید کہتا ہوں. وہ احمد رضا اگر فقہ پر بات کرے تو وقت کا امام اعظم نظر آئے. وہ احمد رضا اگر منطق اور فلسفے کی طرف مائل ہو تو فیثاغورس، ارسطاطالیس اور پولیس سینا جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے. وہ احمد رضا جب علم توقیت، علم تقویم، علم حیات اور علم قیافہ پہ بولنے لگے تو خیالیوں کا خیال اڑ جائے. وہ احمد رضا جو سقراط اور بقراط کی بقراطی کو فلسفہ قدیمہ کے جھولے میں ڈال کے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی. وہ احمد رضا جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تو احقاق حق اور ابطال باطل کی تلوار، وہ تلوار جسے بھارتیوں نے نہیں مکہ مدینہ کے لوگوں نے کہا ہذا حسام الحرمین علی منہر الکعبہ. زندہ باد، زندہ باد. کیا بات ہے. سبحان اللہ. احمد رضا کی بات کرتے ہو جو اگر علم نحو کی طرف متوجہ ہو جائے تو لگے کہ سیبوے کی زبان بولی جا رہی ہے. اگر صرف کی طرف تو جرجانی کا رنگ نظر آئے. اگر علم بدی اور بیان کی طرف متوجہ ہو جائے تو عبدالقاہر جرجانی کا رنگ نظر آنے لگے. اور اگر تصوف کے اسرار بیان کرنے لگے تو پرتو غوث سبحان اللہ. احمد رضا کو ہلکے میں نہ لینا. احمد رضا غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے. احمد رضا غریب
نواز کی غریب نوازی کا نام ہے، احمد رضا مخدوم اشرف کے ترک سلطنت کے نتیجے کا نام ہے، احمد رضا شاہ برکت اللہ کی برکت کا نام ہے، احمد رضا خاتم الاکابر کے علم و عرفان کا نام ہے، ارے احمد رضا مصطفیٰ کے بے شمار معجزوں میں سے عرس رضوی حضور تاج العلماء زندہ باد، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو جس زمانے میں نبی کو مردہ کہنے والی یہ مردہ جماعت مردہ مردہ کہہ رہی تھی، اسی وقت کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے، دعا گو ہوں پورے خانواد اعلیٰ حضرت کے لیے، اور وہ اس لیے کہ ہم انہیں دے کیا سکتے ہیں۔ یہ لوگ تو حضرت منانی میاں کی رگوں میں تو فاضل بریلوی کا ڈی این اے، صرف غلامی کا پٹا نہیں۔ یہ ایسا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ انہوں نے تو بہت عزت دی، مجھے دی، میرے والد کو دی، ہر جگہ ہمیں آگے بڑھاتے رہے، ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ بس سیدوں کی دعا جو ابن من جدہی بالتسلسل چلی آ رہی ہے اور اس گنہگار تک آئی ہے، میں دعا دیتا ہوں کہ مولا کریم آپ کا سایہ عاطفت پوری سنیت پہ دراز رکھے۔ اب اعلیٰ حضرت کے گلشن کے انیک پھولوں میں سب سے پرانے پھول آپ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سب پہ دراز رکھے، اور اس جامعہ نوریہ رضویہ اور اس کے صحن کو خوب سے خوب تربام عروج عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔